بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو پناہ عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ کمی بیشی کے ساتھ چیزیں بہت اچھی طریقے سے چل بھی رہی ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں، اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ کچھ اچھے طریقے سے ہی گزر رہا ہے۔ کل ہم نے سیشن کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ نیتوں کو پیوریفائڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ آج صبح کے میرے سیشن ہو رہے تھے تو کچھ جو لوگ تھے وہ علماء کی محفل میں، علم والوں کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، تو بڑی اچھی کچھ مثالیں انہوں نے دیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا، غالباً مفتی زرولی صاحب کا ذکر کیا شاید، یا اسی طرح کوئی بڑا نام تھا۔ کہتے ہیں وہ جب کپڑے بدلی کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت وہ 40 نیتیں کر لیتے تھے۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، کیا فائدہ ہوگا 40 نیتیں کرنے سے، اور وہ کیوں کرتے تھے ایسا؟ ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ دیکھیں علم والا معذرت، علم والا ہوتا کون ہے؟ نیت کی، یا اللہ ان کپڑوں کو میرے لیے حیا کا سبب بنا دے، یا اللہ ان کپڑوں کو میرے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے، یا اللہ ان کپڑوں کو میں اس وجہ سے پہنوں کہ صدر ڈھانپنے کا تیرا حکم ہے، اپنا حکم بجا آوری کی مجھے توفیق عطا فرما دے، یا اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا ہوں تو اس کے لیے صاف ستھرا لباس پہننے کی نیت عطا فرما۔ اب اس طرح سے انہوں نے 40 نیتیں کی، اور اس میں کپڑے بھی تبدیل ہو گئے۔ پہلی چیز تو اس کا فائدہ ہو گیا، اکثر لوگوں نے، نوجوان لڑکے لڑکیوں نے مجھے بتایا ہے کہ نہاتے ہوئے اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بے حیائی ان کے دماغوں میں بہت بڑھ جاتی ہے جسم دیکھنے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے، محمود غزنوی صاحب جو تھے وہ اتنے حیا دار انسان تھے کہ لباس کے ساتھ نہایا کرتے تھے، بارک اللہ کبھی بیشی کی معافی دے۔ تو اب ذرا سوچئے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص عام نیت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور ایک شخص ان 40 نیتوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس میں مسجد میں داخل ہونے کی بھی نیتیں، اور آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، آپ نے عبادت کی نیت کر لی، آپ نے اللہ کی قربت کی نیت کر لی، نماز کی تو ہے ہی ہے نا۔ ایک عام شخص کی صرف نماز ہو رہی ہوگی، اور ایسے خاص شخص کی 1000 دوسری عبادتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے سونے سے پہلے اگر آپ ماشاءاللہ محنت کر کے نیتیں کر لیں بہت ساری، تو ایک عام آدمی کی نیند ہو رہی ہوگی، ایک خاص آدمی کی عبادت ہو رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں تو ماشاءاللہ نیتیں بڑھا لیں، آپ سفر پہ جا رہے ہوں ماشاءاللہ آپ نیتیں بڑھا لیں، آپ خریداری پر جا رہے ہوں ماشاءاللہ آپ محنت کر کے وہ نیتیں تلاش کریں۔ جیسے کئی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہم یہ ہے کہ اپنے گھر کے بکرے خود پال لیتے ہیں، تو الحمدللہ جب سے یہ نیت کی ہے کہ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، مجھے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتنی برکت آ جاتی ہے ماشاءاللہ، اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے دلوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو بات کیا ہوئی کہ جب ہم آج صبح کے سیشن کر رہے تھے تو ان کو وہ میرا لیکچر بہت پسند آیا، اور بچے کی باتیں بھی بہت پسند ہیں، ہمارے بھتیجے کی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیوریفائڈ تو چلیں ہو گیا، اب یہ اضافی نیتوں کا بھی بتائیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں، ایک بچہ بچی ہیں، وہ عشق کے چکر میں شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف کیا ہے نیت ایک دوسرے کے جسموں سے کھیلنے کی جائز نیت ہے، اگر ناجائز طریقے سے نہیں کر رہے اوکے ایکسیپٹیبل ہے۔ ایک یہ کہ نیت کریں کہ یا اللہ ہم مسلم امہ کو اولادیں دینا چاہتے ہیں،
کثرت دینا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ جب آخرت میں مختلف امتوں کا ذکر کیا جا رہا تو میری امت سب سے زیادہ نظر آنی چاہیے, کمی بیشی کے اللہ معافی دے. تو ایک نیت یہ ہو گئی. ایک نیت یہ ہو گئی, یا اللہ میں گناہ سے بچنے کے لیے یہ جائز کام کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہو گئی. ایک نیت یہ ہو گئی, یا اللہ میں کسی لڑکی کا گھر بسانا چاہتا ہوں. ایک نیت یہ ہو گئی اس چیز کے لیے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ کئی جائز نیتیں آپ شادی پہ کر سکتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا, ہمارے ارد گرد صرف ایک سیکس, اسی سے لڑکی دیکھی جا رہی ہوتی ہے, اسی سے لڑکا تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ آف دا ڈے یہی پوچھا جاتا ہے کیسا. بس اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں, کوئی نیت. کیوں؟ بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں ہے نیت کیا چیز ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ دوستوں کی محفل جو آج کل ہے, چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں, بے حیا جب تک بات نہ ہو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. کوئی انٹرٹینمنٹ, یعنی کہ جو میرا بھی پرسوں ایک ویلاگ گزرا ہے کہ کوئی جو آپ کا شرعی وہ تہوار ہے, جو عبادتیں ہماری, اس میں انٹرٹینمنٹ, رمضان پروگرام میں انٹرٹینمنٹ, چاند رات کو جشن منائے جا رہے ہیں, قربانی پر جشن منائے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ نیت پیوریفائڈ ہے, نہ نیتیں کرنی آتی ہیں. تو آج کا میرا جو ویلاگ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی اپنے مینٹور کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف اپنی نیت کو پیوریفائڈ کروائیں, بلکہ ہر موقع کے لحاظ سے کتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں. یعنی کہ یاد ہوگا میں نے نوافل میں کہا تھا کہ 70 نیتیں کی جا سکتی ہیں, تو وہ سیکھیں. تو ماشاءاللہ 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 آپ کا جو دھیان ہے وہ ادھر ادھر بھٹکے گا ہی نہیں. آپ جو اس طرح سے بھٹک جاتے ہیں راہ سے, اس کی وجہ یہ ہے جس کی منزل ویل ڈیفائن نہ ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس صبح کچھ کرنے کو کام نہیں ہوتا تو ہی وہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑتے ہیں. الحمدللہ ہمیں بزرگوں نے تہجد کے بعد سے مصروف رکھا ہوا ہوتا ہے, تو دھیان ہی نہیں جاتا کسی طرح. تو اللہ کمی بیشی کی معافی دے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ اگر موقع ملا تو اس کو اور آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, کامنٹس لکھ دیتے ہیں تو اس سے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں. اب تو میں نے کبھی کبھار موبائل کے میسیج دیکھے تو اس پر اتنے سارے میسیج, وقت ہی نہیں ملتا بھائی, اس چیز کا وقت نہیں ملتا. آپ کامنٹس لکھیں گے, میں بھی دیکھ لوں گا, میری ٹیم بھی دیکھ لے گی, کوئی نہ کوئی ہمیں پتہ چل جائے گا, ہم اس پہ فردر کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس چیز کو بھی اپنی سستی میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.